اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے کدال اور پھاوڑا لے کر کے زمین میں زندہ دفن کر دیا کرتا۔ قرآن نے کہا کہ الا ساء ما یحکمون، کہا کہ یہ انتہائی برا فیصلہ ہے جو زمانے جاہلیت اور عرب کے لوگوں نے رسم بد کے طور پر اختیار کر رکھا۔ تو یہ سماجی لعنت بن گئی تھی، بیٹیوں کی پیدائش، عورتوں کی پیدائش، گھر میں عورتوں کا رہنا، ان کا حقوق کا مطالبہ کرنا، ان کا جائیداد میں شریک ہونا، ان کی زندگی اجیرن کر دی گئی تھی۔ اور دوسری چیز جو تھی جس کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں سورہ نساء کے اندر اور سورہ نساء کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے اندر شہادت ہو گئی۔ ان کے گھر میں بیٹیاں تھیں، جب باپ کی شہادت ہو گئی تو ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ اب ماں بہت پریشان آن کہ بیٹیوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ ان کے یہاں رواج یہ تھا کہ اگر خاندان میں کوئی لڑکا، کوئی بیٹا، کوئی نرینہ اولاد، کوئی مرد نہیں ہے تو جائیداد کا وارث چچا ہوگا۔ تو چچا نے جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ ان بچیوں کی ماں جو بیوہ ہو چکی تھی وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں شکایت دے کر کے پہنچی کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر کی جنگ کے اندر وفات ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، اور ان کے بھائی نے جو ان بچیوں کے چچا ہیں انہوں نے پوری جائیداد کو ہتھیا لیا ہے، ان بچیوں کا کیا ہوگا، کیسے ان کی پرورش، کیسے ان کی پرداخت ہوگی۔ آپ یہ سمجھیے کہ ان کے باپ نے کیسے سماج اور معاشرے کے رسم و رواج کے سامنے ان بچیوں کو زندہ چھوڑا ہوگا، اور اس عار اور اس لعنت کو محسوس کرتے ہوئے پھر ان بچیوں کی پرورش کرنا، ان کی تعلیم و تربیت کرنا اور ان کے لیے سارا انتظام کرنا، اور اس کے بعد باپ کا انتقال ہو جائے تو چاچا یا خاندان کا دوسرا آدمی جائیداد پر قبضہ کر لے۔ کتنی مشکل زندگی، مشکل حالات اور مشکل قوائف سماج اور معاشرے کے اندر پیدا ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی آیت کریمہ، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ آپ نے کہا اس بیوہ عورت سے کہ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آ جائے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، کہا جیسے مردوں کے لیے حصہ ہے باپ کی جائیداد میں، قریبی رشتہ داروں کی جائیداد میں، ویسے عورتوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے بھی حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بیٹیوں کا اور اس بیوہ عورت کا حصہ مقرر کیا، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں آگے ذکر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کے پس منظر میں کہ عرب کے یہاں کسی آدمی کی وفات کے بعد جائیداد کی تقسیم کا جو معاملہ تھا وہ 3 طرح کا تھا۔ کسی آدمی کی وفات پا جانے کے بعد جائیداد کا حقدار خاندان کا وہ آدمی ہوتا تھا جو خاندان میں سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہوتا تھا۔ وہ پوری جائیداد کا پورے خاندان کا وارث ہو جاتا، جو لڑتا تھا خاندان کی طرف۔ خاص طور پہ وہاں قتال اور لڑائیاں چلتی تھی زمانے جاہلیت میں، تو اگر کوئی آدمی خاندان میں لڑنے والا ہوتا، خاندان کی طرف سے دفاع کرنے والا ہوتا، تو کوئی بھی مرتا وہ آدمی وارث ہوتا، نہ بچے نہ بیوی نہ کوئی بھی آدمی، اس کے گھر کا کوئی آدمی وارث نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کے اس نظام کو باطل قرار دیا کہ طاقتور جائیداد پر قبضہ کر لے اور کمزور کو سماج اور معاشرے یا اس کے رشتہ داروں میں، اس کے خاندان میں، اس کے فیملی ممبران میں جو کمزور ہو ان کو جائیداد میں حصہ نہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے مکمل طریقے سے نکیر فرمایا۔ اور دوسرا طریقہ یہ تھا زمانے جاہلیت میں کہ کسی آدمی کی وفات کے بعد اس کی جائیداد کے وارث صرف مرد ہوتے تھے، عورتوں کو جائیداد
جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تردید کی، باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کا کوئی حصہ نہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کا کوئی حصہ نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا تو بہن کا کوئی حصہ نہیں۔ ساری جائیداد جو گھر میں مرد ہوتے تھے، جو جینٹس ہوتے تھے، وہ مل کر کے آپس میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے زمانے جاہلیت کے اس نظام کو باطل قرار دیا، کہا یہ ظالمانہ نظام ہے، یہ عدل اور انصاف پر مبنی نہیں ہے کہ عورتوں کو جائیداد سے محروم کر دیا جائے۔ قال الرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ آج ہمارے یہاں بھی کیا ہے، ہم لوگ بیٹھ کر کے آپس میں بھائی ہے بیٹے ہے تو تقسیم کر لیتے، عورتوں کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ زمانے جاہلیت کا نظام، اسی کی تردید تو اسلام نے کی ہے۔ اسلام نے اسی رسم بد کو مٹانے کے لیے اور اسی ظالمانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو سورہ نساء کی اس آیت کے اندر مردوں کو بھی رائٹ دیا ہے، عورتوں کو بھی رائٹ دیا ہے، بچوں کو بھی رائٹ دیا ہے اور بیٹیوں کو بھی رائٹ دیا ہے۔ سماج کے تمام طبقات کو، جو فیملی ممبران ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے، بلا تفریق مرد اور عورت کے، سب کو اللہ رب العالمین نے جائیداد میں حصہ عطا فرمایا۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی آدمی کے مرنے کے بعد اگر گھر میں چھوٹے اور بڑے ہوتے، یعنی بالغ اور نابالغ، تو جائیداد کا مالک خالی بالغ ہوتا تھا، جو بڑا ہوتا تھا، جو نابالغ ہوتے تھے، چھوٹے تھے، ان کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اس نظام باطل کی بھی تردید کی اور کہا مرد ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، اپنے باپ کے یا قریبی رشتہ دار کی جائیداد میں جیسے بڑے کو حصہ ملتا، جیسے بڑے بھائی کو، بڑے بیٹے کو حصہ ملتا، جیسے بالغ کو حصہ ملتا ہے، ویسے چھوٹے کو بھی، چاہے وہ ابھی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہو، چاہے وہ 10 سال کا ہو، 5 سال کا ہو، اس کو بھی اس کے برابر حصہ ملے گا۔ اسلام کا یہ نظام جو میراث کا نظام ہے، یہ عدل اور انصاف پر مبنی۔ آج دنیا کے اندر ڈھڑولا پیٹا جاتا ہے عورتوں کے آزادی کے تعلق سے، لیکن آج بھی آپ چلے جائیے یورپ جیسے کنٹریز میں، وہاں عورتوں کو اس طرح کے کوئی رائٹ اور حقوق آج بھی نہیں ہے، اور وہ آزادی نسواں کا علم بلند کیے کہ ہم نے عورتوں کو آزاد کر دیا۔ اسلام نے جو نظام دیا ہے دنیا کے لوگوں کو، وہ انصاف پر مبنی ہے، عدل کے اوپر مبنی ہے، اور ظلم کا جو زمانے جاہلیت میں اس سماج میں رائج تھا، یا دنیا کے کسی کونے میں رائج تھا، یا قیامت کی صبح تک آنے والے دنوں میں عورتوں کے خلاف، بیٹیوں کے خلاف کوئی بھی ظلم اور تشدد کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کی اسلام نے تردید کی ہے، اور ان تمام ظلم اور تشدد کا خاتمہ فرما کر کے ان لوگوں کو عدل اور انصاف عطا فرمایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اسلام کا جو نظام میراث ہے وہ احسان پر مبنی، بھلائی پر مبنی۔ اللہ رب العالمین نے بھلائی کی ہے سب کے ساتھ، اور سب کو اللہ رب العالمین نے جو حصہ دیا ہے ان کے اپنی ضرورت، ان کے اپنے فطری تقاضوں کے اعتبار سے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اگر بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اللہ رب العالمین نے بیٹوں کو ڈبل حصہ دیا اور بیٹیوں کو ان کے مقابلے میں سنگل حصہ دیا۔ تو یہ اسلام کا نظام انصاف بھی ہے اور نظام احسان بھی ہے۔ دنیا کے لوگ مساوات کا ڈھنڈورا پیٹتے کہ برابری ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دنیا کے کسی بھی قانون میں، چاہے وہ نظام فطرت ہو، چاہے وہ عدالتوں کا قانون ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر لوگوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا قانون ہو، اس میں دنیا کے کسی آدمی کو برابر کا کوئی نظام دنیا کے لوگوں نے بنایا ہی نہیں، کوئی نظام نہیں بنایا دنیا کے لوگوں نے۔ اور اللہ رب العالمین نے جو نظام بنایا ہے وہ فطرت کے مطابق عورتوں کی ضروریات مردوں کے مقابلے میں کم ہے، عورت مرد کے ماتحت ہے، مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، وہ خرچ کا ذمہ دار ہے۔
وہ خرچ کا ذمہ دار ہے اپنے بیوی اور بچوں کے، بیوی اپنے شوہر کے خرچ کی ذمہ دار نہیں۔ دنیا کے اندر کسی بھی نظام میں عورت کو اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے خرچ کی ذمہ داری اٹھانے کی ترغیب نہیں۔ کسی بھی نظام میں عورت کو مرد کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا کہ مرد کمائے گا، مرد کھلائے گا، مرد پریشانی اٹھائے گا، مرد محنت کرے گا، مرد مزدوری کرے گا اور اپنے بیوی اور بچوں اور اپنے گھر والوں کی کفالت کرے گا۔ تو یہ اسلام کا احسان ہے عورتوں کے ساتھ کہ عورتوں کو اللہ رب العالمین نے اس جھنجٹ سے اور دنیا کی اس پریشانی سے، کمانے سے، نوکری کرنے سے اور کھلانے اور جلانے کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا۔ عورت کو گھر کی ذمہ داری دی ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ عورتیں گھر میں رہیں گی، وہ گھر کی ذمہ داری سنبھالیں گی، بچوں کی تربیت کریں گی، بچوں کے پرورش کے لیے، بچوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے وہ محنت اور مشقت کریں گی۔ تو اسلام کا نظام احسان ہے، نظام احسان ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، اس نظام کی پیروی سب سے پہلے مسلم سماج کو، مسلم امہ کو، ہم تمام لوگوں کو دنیا کے اندر اپنے گھروں میں کرنا چاہیے۔ اچھا آئیے ایک بات اور بھی جان لیتے ہیں۔ کسی آدمی کی وفات کے بعد ہمارے یہاں کیا چلتا ہے؟ کفن دفن کے فوراً بعد جائیداد کی تقسیم۔ یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھایا ہے، کسی آدمی کی وفات کے بعد 4 کام ہوتے، 4 کام، یہ آپ جان لیجئے۔ 4 کام کسی آدمی کی وفات کے بعد، اور اس میں سب سے آخری کام ہے جائیداد کی تقسیم۔ اس سے پہلے 3 بہت اہم کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ وفات پا جانے والے آدمی کی تجہیز اور تکفین کا اس کے مال میں سے انتظام کرنا۔ اگر کوئی انتظام کی ذمہ داری نہیں سنبھالتا، عام طور پر یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے کسی قریبی رشتہ دار، باپ اور ماں یا کسی کے انتقال کے بعد کفن اور دفن کی ذمہ داری نہ سنبھالے۔ کوئی نہ کوئی آدمی گھر میں ایسا رہتا ہے، بیٹے، بھائی، چچا، جو ذمہ داری سنبھال لیتے۔ یہ بہت اچھی سنت، بہت اچھا طریقہ، لیکن اللہ کے نبی نے یہ طریقہ مقرر کیا ہے کہ ذمہ داری سنبھالنا ہے، اور اگر ذمہ داری سنبھالنے سے، کفن دفن کے خرچ کو برداشت کرنے سے لوگ بھاگتے ہیں تو جائیداد کی تقسیم سے پہلے اس مرنے والے آدمی کے مال میں سے اس کے کفن اور دفن کا خرچہ لیا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہاسپٹلائز ہوتا ہے، ہاسپٹل میں بہت دنوں تک ایڈمٹ رہتا، لاکھوں روپے بل آ جاتے ہیں، لاکھوں روپے اس کو یہاں سے وہاں منتقل کرنے کے لیے خرچ ہوتے، 10 لاکھ روپے، 15 لاکھ روپے ہاسپٹل میں انتقال کے بعد بل ادا کرنا ہے تو آپ کو ڈیڈ باڈی ملے گی۔ اب کوئی آدمی تیار نہیں، بہت سے لوگوں کے پاس جو بچے ہیں پیسہ نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، کسی ایک آدمی کے پاس کیپیسٹی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اکیلے میں جائیداد کا وارث نہیں ہوں گا تو اکیلے میں کیوں سارا بل پے کروں، سب لوگ مل کر کے تھوڑا تھوڑا شیئرنگ کریں۔ تو ایسے وقت میں اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے، بہت سارے لوگ اس طرح کا کام کرنے سے بھاگتے ہیں کیونکہ بل بہت زیادہ ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ جائیداد میں جتنا حصہ نہیں ملے گا اس سے زیادہ ہمیں بل پے کرنا۔ میرے بھائیوں، ماں اور باپ کے ساتھ یہ احسان اور نیکی ہے اگر کوئی آدمی بڑھ کر کے اٹھا لیتا، لیکن اگر کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا ہے اس طرح کے حالات میں تو ایسی صورت میں اس کے پورے کفن اور دفن کا پورا جو خرچہ ہے ہاسپٹل سے لے کر کے اس کی تدفین تک اس کے مال میں سے پہلے مائنس کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ایسے چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد جائیداد تقسیم ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے، اگر اس آدمی کے اوپر مرنے کے بعد